ہمارے ماحول میں ہمیں دو طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ایک جاندار اور دوسرے غیر جاندار۔ جاندار انہیں کہتے ہیں جو ایک خاص شکل و صورت اور جسامت رکھتے ہیں، بیرونی تحریک سے متاثر ہوتے ہیں، جو اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہیں، جن میں بالیدگی اور تولید کا عمل ہوتا ہے، اور جو ایک محدود زندگی گزارنے کے بعد آخر کار مر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان، بندر، کتا، بلی، سانپ، کوا اور اس طرح کے دوسرے بے شمار جانور موجود ہیں۔ غیر جاندار چیزیں وہ ہیں جو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتی ہیں، جو اپنے ماحول کا احساس نہیں کر سکتی ہیں، اور جن میں بالیدگی اور تولید وغیرہ کا عمل نہیں ہوتے ہیں، جیسے اینٹ، پتھر، میز، کرسی، قلم وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جانداروں کی بنیادی خصوصیات پر۔ وہ آخر کون سی خصوصیات ہیں جو جانداروں کو غیر جانداروں سے الگ کرتی ہیں؟ جانداروں کا جسم خلیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ کچھ جانداروں کا جسم صرف ایک خلیے کا بنا ہوتا ہے، انہیں ہم یونی سیلولر کہتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے جانداروں کا جسم بہت سارے اربوں کی تعداد میں خلیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور ہم انہیں ملٹی سیلولر کہتے ہیں۔ باہر کا ماحول چاہے جتنا بھی تبدیل ہو، لیکن کسی بھی جاندار کے جسم کا اندرونی ماحول ہمیشہ کم و بیش یکساں رہتا ہے۔ اسی کو ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ جانداروں کے جسم میں بہت سارے کیمیائی اعمال ہر وقت جاری رہتے ہیں، جنہیں ہم مجموعی طور پر میٹابولزم کہتے ہیں۔ میٹابولزم کو جاری رکھنے کے لیے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس توانائی کو جاندار غذا سے حاصل کرتے ہیں۔ جانداروں کی ایک اور اہم خصوصیت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی غیر جاندار چیز اپنی مرضی سے کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ جانداروں کی ایک اور بہت اہم خصوصیت ہے احساس پذیری، سینسٹیویٹی۔ جاندار اپنے ماحول کو محسوس کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہونے والی ہر تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے مطابق کسی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی بھی جاندار جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کے جسم کے سائز اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کو بالیدگی کہا جاتا ہے۔ ہر جاندار کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جیسی اولاد پیدا کر سکے۔ اس عمل کو تولید یا ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ یہی عمل ہے جس کی بدولت اس جاندار کی نسل اس دنیا میں باقی رہتی ہے۔ ہر جاندار کی زندگی میں کئی دور آتے ہیں۔ بچپن کا دور، لڑکپن کا دور، جوانی کا دور، بڑھاپے کا دور، اور پھر آخر کار وہ مر جاتا ہے۔ یہی ہے کسی بھی جاندار کا دور حیات۔ یہی ہیں جاندار کی بنیادی خصوصیات، یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی بدولت جاندار غیر جانداروں سے مختلف ہوتے ہیں۔